تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ان کے بارے میں صحیح بخاری کتاب النکاح اور اسی طرح سنن ترمذی کتاب المناقب میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کپڑوں پر ایک پیلا نشان نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ نکاح کے موقع پر کپڑوں پر خوشبو لگائی تھی، اس کا یہ نشان باقی رہ گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ ولیمہ کرنا چاہیے، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ میرے دوستو، آپ اسی حدیث سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی ہیں کہ 10 منتخب صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نکاح کیا تو نکاح کی مجلس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو کا نشان دیکھ کر سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی شکایت نہیں فرمائی کہ تم اکیلے اکیلے نکاح کر بیٹھے اور ہم سے پوچھا بھی نہیں۔ شکایت کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، البتہ ساتھ ساتھ یہ بھی ترغیب دی کہ ولیمہ بھی کریں۔ میرے دوستو، دراصل اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اور اتنا سادہ بنایا کہ جب دونوں فریق راضی ہوں، وہ کسی رکاوٹ کے بغیر یہ رشتہ قائم کر سکیں، تو شریعت نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ کوئی قاضی یا کوئی عالم ہی نکاح پڑھائے۔ شریعت کی طرف سے شرط صرف اتنی ہے کہ نکاح کی مجلس میں 2 گواہ موجود ہوں۔ اگر دلہا دلہن عاقل و بالغ ہوں، ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا جواب دے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ نہ اس کے لیے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی تقریب کی کوئی شرط ہے، نہ دعوت ضروری ہے، نہ جہیز لازمی ہے۔ ہاں، دلہن کے اکرام کے لیے مہر ضروری ہے، اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ مہر کا تعین نکاح ہی کے وقت کر لیا جائے۔ لیکن اگر بالفرض نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا، تب بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے اور مہر مثل لازم سمجھا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت خطبہ بھی ایک سنت ہے، اور حتی الامکان اس سنت کی برکت ضرورت حاصل کرنی چاہیے، لیکن نکاح کی صحت اس پر موقوف نہیں، لہذا اگر خطبہ کے بغیر ایجاب و قبول کر لیا جائے تب بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے، نکاح کے اندر کوئی نقص نہیں آتا۔ دوسری بات ولیمہ ہے، جس کی ترغیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں دی ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن اول تو وہ بھی ایسا فرض یا واجب نہیں کہ اس کے بغیر نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ دوسری بات، اس کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر بھی نہیں کی، نہ مہمانوں کی کوئی تعداد لازمی قرار دی۔ ہر شخص اپنی مالی استطاعت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ کوئی شخص جتنے مختصر پیمانے پر ولیمہ کر سکتا ہے، اتنے ہی مختصر پیمانے پر ولیمہ کر لے، اور اگر نہیں کر سکتا تب بھی اس سے نکاح میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اس لیے کیا تھا کہ نکاح انسانی فطرت کا ایک ضروری تقاضا جائز طریقے سے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اگر اس جائز طریقے پر رکاوٹیں عائد کی جائیں یا اس کو مشکل بنایا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ بے راہ روی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے جائز راستے بند پائے گا تو اس کے دل میں ناجائز راستوں کی طلب پیدا ہوگی، اور اس طرح پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا۔ لیکن اسلام نے جتنا نکاح آسان بنایا تھا، ہمارے موجودہ معاشرے ڈھانچے نے اتنا ہی اسی کو مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح کے بابرکات معاہدے پر ہم نے لامتناہی رسموں، تقریبات اور فضول اخراجات کا ایسا بوجھ لا رکھا ہے کہ ایک غریب بلکہ متوسط آمدنی والے آدمی کے لیے بھی وہ ایک ناقابل عبور پہاڑ بن کر رہ گیا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس 1,00,000 2 لاکھ روپے موجود نہ ہوں۔
یہ 1,00,000 2 لاکھ روپے حقیقی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف فضول رسموں کا پیٹ بھرنے کے لیے درکار ہیں، جنہیں خرچ کرنے سے زندگی کی حقیقی ضروریات پوری کرنے میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ میرے دوستو، شریعت کی طرف سے تو نکاح کے موقع پر صرف ایک دعوت ولیمہ مسنون تھی، وہ بھی ہر شخص کی استطاعت کے مطابق، لیکن اب تقریبات اور دعوتوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ منگنی کی تقریب ایک مستقل شادی کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پھر تقریبات میں بھی زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ نئے نئے اخراجات کا اضافہ ہو رہا ہے، نئے نئے مطالبے سامنے آ رہے ہیں، نئی نئی رسمیں وجود میں آ رہی ہیں۔ غرض فضولیات کا ایک تومار ہے جس نے شادی کو خاص طور سے غریب اور متوسط آدمی کے لیے ایک ایسی ذمہ داری میں تبدیل کر دیا ہے جو عام طور پر صرف حلال آمدنی سے پوری نہیں ہو سکتی۔ لہذا اسے پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ناجائز ذرائع کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس طرح نکاح کا یہ کار خیر نہ جانے کتنی بدعنوانیوں اور کتنے گناہوں کا ملغوبہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور جس نکاح کا آغاز ہی بدعنوانی یا گناہ سے ہو، اس میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ خوشی کے مواقع پر اعتدال کے ساتھ خوشی منانے پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن خوشی منانے کے نام پر ہم نے آپ کو جن بے شمار رسموں میں جکڑ لیا ہے، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ خوشی جو دل کی فرحت کا نام تھا وہ تو پیچھے چلی گئی، اور رسموں کے لگے بندے قواعد آگے آگے ہیں، جن کی ذرا خلاف ورزی ہو تو شکوے شکایتوں اور طعن و تشنیع کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہذا شادی کی تقریبات رسموں کی خانہ پری کی نظر ہو جاتی ہے، جس میں پیسہ تو پانی کی طرح بہتا ہی ہے، دل و دماغ ہر وقت رسمی قواعد کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ شادی کے انتظامات کرنے والے تھک کر چور ہو جاتے ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکایت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات لڑائی جھگڑوں تک نوبت بھی آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، زبان سے اس صورتحال کو ہم سب قابل اصلاح سمجھتے ہیں، لیکن جب عمل کی نوبت آتی ہے تو عموماً پر نالا وہیں گرتا ہے، اور ایک ایک کر کے ہم تمام رسموں کے آگے ہتھیار ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس صورتحال کا کوئی حل اس کے سوا نہیں کہ اول تو بااثر اور خوشحال لوگ بھی اپنی شادیوں کی تقریبات میں حتی الامکان سادگی اختیار کریں، اور ہمت کر کے ان رسموں کو توڑیں جنہوں نے شادی کو ایک عذاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ دوسرے اگر دولت مند افراد اس طریقے کار کو اختیار نہیں کرتے تو کم از کم محدود آمدنی والے افراد یہ طے کر لیں کہ وہ دولت مند کی حرص میں اپنا پیسہ اور توانائی ضائع کرنے کے بجائے اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے اور اپنی استطاعت کے حدود سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس سلسلے میں اگر ہم کچھ خاص باتوں کا اہتمام کر لیں گے تو امید ہے کہ مذکورہ جو میں نے خرابیاں بیان کی ہیں انشاءاللہ ان کے اندر نمایاں کمی واقع ہوگی۔ پہلی بات تو خاص نکاح اور ولیمے کی تقریب کے علاوہ جو تقریبات منگنی مہندی وغیرہ کے نام سے رواج پا گئی ہیں ان کو یکسر ختم کیا جائے، اور یہ طے کر لیا جائے کہ ہماری شادیوں میں یہ تقریبات نہیں ہوں گے۔ فریقین اگر واقعی محبت اور خوش دلی سے ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو وہ کسی باقاعدہ تقریب اور لاؤ لشکر کے بغیر سادگی سے پیش کر دیں۔ دوسری بات، اظہار مسرت کے کسی بھی مخصوص طریقے کو لازمی اور ضروری نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر شخص اپنے حالات اور وسائل کے مطابق بے تکلفی سے جو طرز عمل اختیار کرنا چاہے، نہ وہ خود کسی حرص کا شکار یا رسم کا پابند ہو، نہ دوسرے اسے مطعون کریں۔ تیسری بات، نکاح اور ولیمے کی تقریب میں بھی حتی الامکان سادگی سے اپنے وسائل کی حد میں رہتے ہوئے منعقد کی جائیں، اور صاحب تقریب کا یہ حق تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اپنے خاندانی یا مالی حالات کے مطابق جسے چاہے دعوت دے اور جس کو چاہے دعوت نہ دے، اور اس معاملے میں بھی کسی کو کوئی سنجیدہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ہمارے سامنے رہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں زیر باری کم سے کم ہو، یعنی جس انسان میں نہ مالی طور پر زیر بار ہو، نہ بیجا مشقت کے کسی بوجھ میں مبتلا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غلط رسموں سے بچا کر اور بدعات سے بچا کر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔